ہم نے جتنی اپنی ابتدائی زندگی گزاری اور اکابرین کو سنا، ان کی خدمت کی، جن میں حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت مولانا قاضی شمس الدین، اللہ ان کی قبروں کو منور کرے، ان کے ساتھ ہم رہے، گفتگو کرتے رہے، مسائل پہ بھی گفتگو ہوتی رہی۔ ہم نے اس قسم کے مسائل تقریروں میں تو بڑی دور کی بات ہے، نجی محفلوں میں بھی کبھی نہیں سنی۔ ان کا ذبیحہ حلال ہے کہ حرام ہے، تعویذ جائز ہے کہ ناجائز ہے، جادو ہوا یا نہیں، تقریر تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ نجی محفلوں میں بھی ہم نے اس کا ذکر کبھی نہیں سنا، اس پر کبھی گفتگو انہوں نے کی۔ جب سے اس پہ گفتگو ہونے لگی تو وہ جو نشانے تھے فتووں کے، توپوں کے، وہ پرایوں کی بجائے اپنوں پہ اٹھنے لگی۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آج کل کے جو مشرک ہیں یہ اہل کتاب نہیں، ان کا ذبیحہ حرام ہے، جو کھاتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، تو آپ خوش ہوتے ہیں، بڑا رگڑا لایا اس کو، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ رگڑا کس کو لگا ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ کبھی نہیں۔ یہ رگڑا لگا ہے حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو، کیونکہ یہ سارے حضرات بازار سے گوشت لے کے کھایا کرتے، شاہ جی یہاں آتے، ہم گوشت لاتے، کھاتے، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ تو آپ سمجھے نا کہ یہ فتویٰ مشرکین پہ لگا ہے نا، یہ اپنوں پہ لگا ہے، اس کا تھوڑا سا خیال کر لیا کریں۔ اصل میں افراط تفریط ہو گئی، زیادتی کرنے والوں نے زیادتی یہ کی کہ انہوں نے مطلق کہا مشرک کا ذبیحہ حرام ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ مشرک تو نجس ہے، اس کا جنازہ کوئی نہیں، اس کے اعمال برباد ہیں، تو مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں۔ واقعی مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے اس میں کہ مشرک آدمی کا ذبیحہ کیا ہے، حرام۔ لیکن کچھ مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی کتاب کے قائل نہیں ہوتے، جیسے آج کل ہندو ہیں، سکھ ہیں، یا اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے، کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے۔ کچھ مشرک وہ ہوتے ہیں جو کسی آسمانی مذہب کے قائل ہوتے، آسمانی کتاب کے قائل ہوتے، جیسے یہودی اور عیسائی۔ ان کو قرآن نے رعایت دی اور ان کے ذبیحے کو قرآن نے حلال قرار دی۔ اب یہ کہنا کہ یہ تو موعد تھے، جن کا ذبیحہ حلال قرار دیا اہل کتاب کا، یہ تو موعد تھے، تو ہم نے کہا اگر موعد تھے تو لڑکی دینے سے کیوں روکا؟ لے سکتے ہو، دے نہیں سکتے۔ معلوم ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے، تبھی تو دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کی لڑکی آپ کے گھر آئے گی تو آپ کے عقائد میں رنگی جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ ہماری کوئی بیٹی بہن ان کے پاس جائے گی تو وہ ان کے عقائد میں رنگی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے لینے کی اجازت دی، دینے کی اجازت نہیں دی، تو انہیں شریعت نے یہ رعایت دے دی۔ اب یہ جو موجودہ مشرک ہیں، انہیں کسی کھاتے میں ڈالو، چلو ڈالو،
किस खाते में आप इनको डालते हैं? मुशरिकीन मक्का के खाते में आप डालते हैं? मुशरिकीन मक्का क़यामत के कायल नहीं थे, ये क़यामत के कायल। वो बुत पूजते थे, पत्थर ला के तराश के पूजते थे। इनमें ऐसा कोई नहीं, कोई है तो 1% होगा। उनके खाते में तो आप इनको डाल नहीं सकते। हां, इनको आप डालेंगे यहूदो नसारा के खाते में। वो भी क़यामत के कायल थे, ये भी क़यामत के कायल। वो भी कहते थे हम बड़े लोगों की औलाद हैं, हमें आग नहीं छू सकती, इनकी बात अल्लाह नहीं मोड़ता, ये भी इसके कायल। तो आप ये ना कहें कि ये अहले किताब हैं, आप ये कहें कि ये अहले किताब के हुक्म में है। अगर अहले किताब के हुक्म में नहीं है तो किसी हुक्म में डालो तो सही ना इनको। तो ये अहले किताब के हुक्म में, इन पर वही चीज लागू होगी जो अहले किताब पे लागू की गई कि उनके ज़बिये को कुरान ने क्या दे दिया? हलाल करा। ये तो कुरान की आयत है। ये कहना कि मिन कबलिकुम की कैद है, तो फिर तो वल मोसनात की कैद भी, मोसनात की कैद नहीं लगी? पाक दामन मोमिन औरतें, तो इसका मतलब ये है कि अगर औरत पाक दामन न हो तो उससे शादी नहीं होती, उससे निकाह नहीं होता। तो ये कैद इत्तेफाकी है। इसी तरह मिन कबलिकुम की कैद भी क्या है? इत्तेफाकी। ये कहना, ये सब जज्बाती बातें हैं जो आपको बड़ी अपील करती हैं। हाबितत आमालुहुम फला नुकीम लहुम यौमल क़ियामत। मुशरिक के तो अमाल बर्बाद हैं, इनके लिए तो अल्लाह ने क़यामत के दिन तराजू ही कायम नहीं करना। तो ज़बह करना भी तो एक अमल है ना। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये भी क्या है? अमल। और कुरान कहता है कि उनके अमाल बर्बाद हैं, लिहाजा इनका ज़बिया क्या है? हराम है। ये दलील है। यहां अल्लाह क्या कह रहे हैं? जिनके ज़बिये को कुरान हलाल कह रहा है, चलो ये अहले किताब हैं या नहीं छोड़ दें, उन्हें तो कुरान अहले किताब कह रहा है। आगे अल्लाह क्या कह रहा है? वमन यकफुर बिल ईमान फकद हाबिता। अमल तो उनके भी बर्बाद थे, फिर उनका ज़बिया क्यों हलाल हो गया? तो मालूम हुआ ये कोई दलील, मजबूत दलील नहीं। अगर ये मजबूत दलील होती तो अल्लाह ने उनके आमाल के हबत का यहां जिक्र किया है कि उनके भी आमाल बर्बाद हैं और हबत है। फिर कहा जाता है ये मुर्तद है, और जब मुर्तद का फतवा लगता है तो उसी बड़े हो मुर्तद है। मुर्तद वो होता है जो पहले मोमिन हो, पहले मोमिन हो फिर कुफर इख्तियार करे, वो मुर्तद होता है। ये मोमिन कब थे कि मुर्तद हो गए? कि जब उन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो ये बज़ाहिर ईमान कबूल किया। बाहर निकले, शिरक किया, मुर्तद हो गए। मैंने कहा फिर उन्होंने जोर की नमाज पढ़ी, और उस जोर की नमाज में फिर उन्होंने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, फिर मुसलमान हो गए। फिर असर के जोर के बाद बाहर निकले, फिर शिरक किया, फिर मुर्तद हो। फिर असर पढ़ने आए, फिर कलमा पढ़ा। वाह, ये भी कोई बात है कि कलमा पढ़ा तो वो मोमिन थे और फिर कुफ्र इख्तियार किया तो वो मुर्तद हो गए। एक मौलाना ने कहीं तकरीर की और उस पर यही फतवा लगाया कि ये जो बाजारों में गोश्त पकता है, होटलों पे पकता है, ये हराम है, इसको मत खाओ, ये खंजीर खाना है। तकरीर खत्म हुई, एक ड्राइवर आ गया, ड्राइवर। उसने कहा मौलाना मेरी तो सारी जिंदगी बाहर गुजर गई है, तो मैं क्या करूं?
تو مولانا کہتا ہے تو دال کھادی کر، سبزی کھایا کر، دال کھایا کر۔ وہ بھی ڈرائیور تھا، اس نے کہا جی وہ جو چمچ ہوتا ہے نا، پہلے جس پتیلے میں اس کو گوشت والے پتیلے میں پھیرتے ہیں نا، وہی چمچ ادھر پھیرتے ہیں، تو وہ حرام ہے، تو وہ ادھر دال بھی حرام ہو جائے گی۔ تو ایک مذاق سا بن گیا، دین نہ رہا، عقیدہ نہ رہا، ایک مذاق سا بن گیا۔ غیر اللہ کی جو نیاز ہے یہ حرام ہے؟ آپ کھائیں گے؟ کسی دوست کے گھر آپ جائیں اور وہ کہے یہ امام جعفر کے کنڈے ہیں، آپ کھائیں گے؟ کسی آپ دوست برادری کے گھر جائیں، وہ دوسرے عقیدے کے ہوں، وہ کہیں یار آج ہم نے 11ویں پکائی ہے، کھا لو، کھائیں گے؟ کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ اسے حرام سمجھیں۔ یہ سٹیجوں پہ حرام کہہ کے خود کھاتے ہیں، مصیبت یہ بن گئی۔ عوام کو یہ کہتے ہیں بھئی حرام ہے اور خود کھا لیتے۔ پنج پیر میں ایک دفعہ ہم سب اکٹھے ہو گئے، وہاں اسی مسئلے پہ تھوڑی سی گفتگو تھی، تو دسترخوان لگ گیا، تو میں نے امیر صاحب سے پوچھا بھئی آپ ذبح کیتا جی؟ فرمانے لگے میں نے تو ثوابی سے منگوائے۔ میں نے کہا وہ ثوابی کے جو قصائی ہیں وہ اشاعت التوحید کے؟ کہ نہیں، وہ تو سب دوسرے عقیدے والے ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو مولانا کھا رہے ہیں۔ نہ انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، کھا رہے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں کھاتے ہیں، ہوٹلوں پہ کھا لیں۔ جس چیز کو بندہ دل سے حرام سمجھے نا، اس چیز کو بندہ نہیں کھاتا، اس کے قریب بھی بندہ نہیں جاتا، مرتا مر جاتا ہے، اس کے قریب بندہ نہیں جاتا۔ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کفر اسلام کا ہو، اس کو بنا دیا گیا۔ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے جو ہدایت اور گمراہی کا ہو۔ کچھ مسائل میں علماء کی تحقیق ہوتی ہے، کچھ علماء کی تحقیق اور ہوتی ہے اور کچھ علماء کی تحقیق اور ہوتی ہے۔ وہ اپنی تحقیق دوسروں پر ٹھوستے نہیں، وہ کہتے ہیں میرا یہ خیال۔